السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، عزیز بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی مبارک برکتوں سے، رحمتوں سے مال و مال فرمائیں، اور ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم سب کو تراویح پڑھنے چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، اہتمام کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ قریب آیا۔ اس وقت جناب محمد الرسول اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ اے لوگو رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے، جو بہت برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ عم نوالہ تمہاری طرف اس مہینے میں خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمہاری طرف اس مہینے میں خصوصی توجہ فرماتا ہے، اور تم پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ، ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ اس میں گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اللہ رب العزت اعمال کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسے اعمال اللہ بڑھا دیتے ہیں، ایسے اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں کہ نفل کا ثواب اللہ فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ اگر بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 70 فرضوں کا ثواب کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے 70 فرضوں کا ثواب کر دیا جاتا ہے۔ ہر رات خداوند کریم منادی کراتے ہیں، ہر رات اللہ رب العزت منادی کراتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، اس کو رزق دیا جائے۔ غرض وہ ذات اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ وہ ذات اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، یہاں تک کہ کتنے ہی لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں ہر روز 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ رمضان میں ہر روز 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ماہ رمضان میں ہر دن افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو دوزخ کی آگ سے بری فرماتے ہیں۔ 10 لاکھ لوگوں کو افطار کے وقت دوزخ کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں، اور وہ سب کے سب وہ ہوتے ہیں جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا کرم اللہ فرماتے ہیں۔ اور رمضان کے آخری روز پورے رمضان میں معاف ہونے والے کے بقدر لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ مثلا 10 لاکھ لوگ روزانہ معاف کیے جاتے ہیں، اور آخری رات میں جتنے شروع رمضان سے لے کر آخر تک معاف کیے گئے، اللہ آخری رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار مدینہ امام الانبیاء، سرکار دو جہاں، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کتنا مبارک مہینہ ہے رمضان کا میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ بہت کم اعمال میں اتنی بڑی فضیلت سنائی گئی ہے۔ ایک موقع پر
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اعمال صالحہ کرنے چاہیے اور اعمال میں اضافہ کرنا چاہیے۔ جو عورتیں اور مرد پڑھے لکھے ہیں کم از کم ایک روزانہ قرآن مقدس کا پارہ اسے تلاوت کرنا چاہیے، اور رمضان مبارک میں جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، مغفرت مانگیں اور اللہ سے رزق طلب کریں۔ یہ اللہ خود فرماتے ہیں میرا بندہ جو مغفرت چاہنے والا ہوتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، جو رزق طلب کرنے والا ہوتا ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی رزق کی تنگی کو بھی دور فرمائے اور ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان کے مقدس مہینے کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مال فرمائے۔